نہ نظر آنے والی اللہ کی مخلوق ہے جو سانس لیتی ہے، جو جان رکھتی ہے، جس پر موت آتی ہے، اس کے رزق کی تقسیم اور ترتیب بھی جو ہے وہ حضرت میکائیل اور ان کا جو اللہ دستہ ہے، اکبر۔ ان کے ساتھ جو معاون ایک فورس ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ ساری مخلوق چلے گی، اب کون رہ گیا؟ تو بتایا جائے گا کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل، ہم 4 رہ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ ان 3 فرشتوں کی جان بھی لے لو، اور پھر آخر میں اس حضرت اسرافیل کو اللہ مخاطب ہوگا اور ان کی جان خود اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے قبضہ قدرت میں لے گا۔ وہ لافانی فرمان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جاری ہوگا کہ ہے کوئی واحد اور قہار ہونے کا دعویٰ کرنے والا، ہے کوئی زندہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اس نے جنتی ہونا ہے یا اللہ کی ناراضگی کو سمیٹتے ہوئے جہنم کا ایندھن بننا ہے۔ یہاں تک یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے۔ گویا فرشتے ہمارے ساتھ ساری زندگی رہتے ہیں، خیر اور شر کے اندر موجود رہتے ہیں، ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے ہی ہماری زندگیوں سے دور بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ پھر میں اگر ان کی ذمہ داریوں کے حوالے سے اور ان کے مقصد تخلیق دیکھوں تو عبادت تو یقیناً اللہ کی ہر مخلوق کا بنیادی مقصد تخلیق ہے، لیکن ان کو اللہ رب العزت نے ایک بڑی منفرد عزت سے نواز رکھا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا جو نظام حکم ہے نا، اللہ جو فرمان جاری کرتا ہے، اس کے نفاذ کا جو معاملہ ہے، وہ اللہ رب العزت نے اس میں سے ایک بڑا حصہ ان کے حوالے کر رکھا ہے، ان کو سپرد کر رکھا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو حضور کی صحیح حدیث سے ہم تک جو فرشتوں کی ترتیب نظر آتی ہے اور اس کی جو مختلف شعبے نظر آتے ہیں، اقسام نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو ایک فرشتہ ہے جو اللہ رب العزت کے حکم سے ملک الجبال کہلاتا ہے، پہاڑوں کا فرشتہ کہلاتا ہے۔ دنیا بھر کے اندر جتنے پہاڑ موجود ہیں ان کا نظم و نسق جو ہے وہ سنبھالتا ہے۔ ایک فرشتہ وہ ہے جو بادلوں کو سنبھالتا ہے اور بارش برسانے کا اور ہواؤں کو چلانے کا حضرت میکائیل جو ہے ان کی ذمہ داری ہے۔ ایک فرشتہ جو حضرت میکائیل کی ذمہ داری ہے کہ وہ رزق کی تقسیم جو اللہ رب العزت کی طرف سے ہے وہ کرتے ہیں، اور یہ صرف انسانوں اور جنات کے رزق کی تقسیم کی ذمہ داری ان پر نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے جو طے کر رکھا ہے اس کے مطابق، یعنی کائنات میں سب سے بڑا جو اللہ کا پیدا کیا ہوا جاندار ہے اس کے رزق کا انتظام اور ترتیب و تقسیم بھی کرنی ہے، اور سب سے جو نہ نظر آنے والی اللہ کی مخلوق ہے جو سانس لیتی ہے، جو جان رکھتی ہے، جس پر موت آتی ہے، اس کے رزق کی تقسیم اور ترتیب بھی جو ہے وہ حضرت میکائیل اور ان کا جو دستہ ہے، ان کے ساتھ جو معاون ایک فورس ہے، وہ اس کو امپلیمنٹ کرتی ہے۔ اسی طرح ہم آگے جب چل کے دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ فرشتوں کی اقسام کے اندر ایک بہت نمایاں قسم، ویسے تو 4 فرشتے بہت مقبول ہم سب جانتے ہیں، جن میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا پیغام جو ہے وہ جناب آدم علیہ السلام سے لے کے سرکار ختمی مرتبہ تک تمام انبیاء و مرسلین کے جو ادوار ہیں ان کے اندر انہیں یہ شرف حاصل ہوا کہ اللہ کے ہر نبی سے وہ ہم کلام ہوئے، اللہ کی بات، اللہ کا مقصود، اللہ کی ہدایت ان تک پہنچائی تاکہ وہ پھر آگے لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اسی طرح حضرت میکائیل علیہ السلام کا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ رزق کا معاملہ ان کے ذمہ ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں اللہ رب العزت نے ایک سور جو ہے وہ ان کے ذمہ لگا رکھا ہے اور کہہ رکھا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت وہ عرش کی طرف ان کی نگاہ ہے اور انہوں نے اس کو اپنے ہونٹ جو ہیں اس سور کے ساتھ بالکل مس کر رکھے ہیں، اور اس انتظار میں ہے کہ کس وقت پروردگار عالم کی طرف سے فرمان جاری ہوتا ہے، حکم آتا ہے اور وہ سور پھونکیں گے اور اللہ کی ساری جاندار مخلوق جو ہے وہ موت کے آغوش میں چلی جائے گی۔ اور پھر ان کا انفرادی اعجاز ہے، یہ شرف ہے ان کا، انفرادیت ہے کہ پھر پروردگار عالم حضرت اسرافیل کو مخاطب ہو کر کہیں گے، حضرت اسرائیل کی موت ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد حضور فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب پوچھے گا نا کہ ساری مخلوق چلے گی اب کون رہ گیا، تو بتایا جائے گا کہ جبرائیل، میکائیل اور اسرائیل اور اسرافیل، ہم 4 رہ گئے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کہے گا کہ ان 3 فرشتوں کی جان بھی لے لو، اور پھر آخر میں اس حضرت اسرافیل کو اللہ مخاطب ہوگا اور ان کی جان خود اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے قبضہ قدرت میں لے گا، اور پھر وہ لافانی فرمان جو ہے وہ اللہ کی طرف سے جاری ہوگا کہ ہے کوئی واحد اور قہار ہونے کا دعویٰ کرنے والا، ہے کوئی زندہ ہونے کا دعویٰ کرنے والا، ہے کوئی بادشاہت کا دعویٰ کرنے والا، ہے کوئی حی و قیوم ہونے کا دعویٰ کرنے والا، اور پھر ایک لمحے کے لیے سکوت اختیار کرے گا پروردگار عالم اپنی شان کے لائق، اور پھر خود اپنی ہی تصدیق فرمائے گا اور کہے گا کہ ہاں صرف ایک ہی ہستی ہے جو واحد بھی ہے، قہار بھی ہے، جو حقیقی معنوں میں خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور وارث بھی ہے۔ وہی ایک ہے جس کو ہمیشہ کی دائمی حیات جو ہے وہ سجتی ہے، اور پھر دوبارہ اللہ رب العزت سب سے پہلے حضرت اسرافیل کو جو ہے وہ زندہ کریں گے،
ان کو دوبارہ زندگی عطا کی جائے گی اور پھر انہیں کہا جائے گا کہ تم سور پھونکو. حضور فرماتے ہیں کہ اس کی آواز سب سے پہلے میں سنوں گا اور میں اپنی قبر انور سے باہر آؤں گا. اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھوں گا کہ اللہ کے عرش کی طرف جب میری نگاہ ہوگی تو میں دیکھوں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اس کے ساتھ لپٹ کر اپنی قوم کے لیے آہوزاری کر رہے ہوں گے. اور پھر اس کے بعد باقی مخلوق جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں زندہ ہو کے پیش ہونا شروع ہوگی اور پھر نامہ اعمال جو ہے وہ کھلنا شروع ہو گئے اور لوگوں پر ان کی جو سابقہ زندگی ہے اس کا منظر نامہ دوبارہ سے یادداشت کی شکل میں کھولا جائے گا اور انہیں خود گواہی دینا پڑے گی اور اعتراف کرنا پڑے گا جو کچھ انہوں نے اس دنیا میں کر رکھا ہوگا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو فرشتہ ہے اس کا ہمارے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہماری پیدائش کے پہلے لمحے سے لے کر کہ جنت کے مستقل قیام تک ہمارے ساتھ ہے. یہ ہماری مستقل زندگی کا حصہ ہے. حضور فرماتے ہیں جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے نا, کیا دلچسپ معاملہ. حضور فرماتے ہیں پیدا ہونے کے چند ہفتوں بعد ایک فرشتہ آتا ہے اللہ کی طرف سے اور وہ آ کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مالک تیرے حکم سے میں اس کے حصے کی روح لے کر آ گیا اور اس کے اندر وہ روح ڈال رہا ہوں. اب یہ فرمان جاری فرما کہ اس کو مرد بنانا ہے یا عورت بنانا ہے. پھر یہ پوچھا جاتا ہے, وہ چند سوالات ہیں مختلف احادیث کا مجموعے کے طور پر میں اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو بندہ جس نے آگے چل کے ایک آزاد فرد کے طور پر زندگی گزارنی ہے تو وہ جو دیگر معاملات ہیں ان کو بھی زیر بحث لاتا ہے. اللہ کی طرف جو ہے وہ عرضی پیش کرتا ہے کہ مالک اس کی عمر کتنی لکھنی ہے, اس نے علم کتنا حاصل کرنا ہے, اس تک رزق کتنا پہنچنا ہے, اس نے رزق کتنا کمانا ہے. اور حتیٰ کہ یہاں تک ایک حدیث میں ہم تک پہنچتی ہے یہ بات کہ اس کی جو اخروی معاملہ ہے وہ کیا ہونا ہے, اس کا اخروی نتیجہ دائمی نتیجہ کیا ہونا ہے, اس نے جنتی ہونا ہے یا اللہ کی ناراضگی کو سمیٹتے ہوئے جہنم کا ایندھن بننا ہے. یہاں تک یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے. گویا وہاں سے ایک فرشتہ ساتھ ہو جاتا ہے. اور حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی بچہ اپنے ماں کے جسم کے اندر جو ہے وہ حرکت لینا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس حرکت کے ساتھ ہی جہاں اس کے ساتھ ایک قرین پیدا کرتا ہے جو ایک جن کی شکل میں ہوتا ہے, شیطان کی شکل میں ہوتا ہے, جو گویا شر کی علامت ہوتا ہے اور استعارہ ہوتا ہے. شر کی قوت جہاں پیدا ہوتی ہے اس سے پہلے پروردگار عالم جو ہے وہ خیر کی قوت کے طور پر ایک فرشتہ ہر بندے کے ساتھ پیدا کرتا ہے. اور یہ وہ فرشتہ ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم فرماتے ہیں کہ کسی نے پوچھا کہ ہم اس کو کیسے پہچانیں گے اگر وہ اس پیدائش کے لمحے سے میرے ساتھ ہے اور آخری لمحے تک ساتھ رہتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جس وقت تم کوئی نیکی اختیار کرو اور تمہارے دل کے اندر خوشی محسوس ہوتی تو یہ خوشی کی جو کیفیت ہے یہ اس کی طرف سے ہوتی ہے. اور جب تم کوئی گناہ کرو اور اس پر تمہارے دل کے اندر ایک گھٹن محسوس ہو, ایک اضطراب محسوس ہو, انقباض محسوس ہو, تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو گھٹن اور ایک تنگی تمہارے اندر پیدا ہوتی ہے یہ وہ فرشتہ جو ہے وہ تمہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنی جو راہ ہے اس سے بھٹک رہے ہوتے. دونوں وہ جو اللہ کی مخلوق کی ہوئی مخلوقات ہے نا, وہ قرین کی شکل میں وہ جو جن آپ کے ساتھ ہے, شیطان جو موجود ہے, وہ پوری قوت کرتا ہے کہ وہ جس کا نمائندہ ہے اس بندے کو اس کی فرما برداری میں دیتے ہوئے جہنم لے جائے اور اپنا ساتھی بنا لے. جبکہ اس کے بالمقابل یہ جو نورانی فرشتہ ہوتا ہے یہ آخری دم تک کوشش کرتا ہے کہ جو اللہ کا یہ بندہ ہے اللہ کی رحمت سے مستفید ہوتے ہوئے اپنی زندگی اس انداز میں گزارے کہ یہ جہنم سے بچ سکے اور اللہ کی جو رضا والی جنت ہے اس کا حصہ بن سکے. اچھا, جب بندہ پیدا ہو جاتا ہے تو پیدا ہوتے ساتھ ہی یہ سفر شروع ہو جاتا ہے اور پھر یہ ساری زندگی کرامن کاتبین کی شکل میں جو ہے وہ فرشتے آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں جو قبر کے اندر آتے ہیں. اس سے پہلے آپ کا جو روز مرہ کا معمول ہے, آپ کوئی بھی جو نیکی اختیار کرتے ہیں, کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے حساب کتاب کے لیے 2 فرشتے آپ کے ساتھ لگا رکھے ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ ایک دائیں طرف بیٹھا ہوتا ہے اور ایک بائیں کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے. اور کیا خوبصورت معاملہ ہے. پروردگار عالم کی یعنی ہر انتظام کے اندر بندوں کے لیے کیسی رحمت اور محبت شفقت جھلکتی ہوئی نظر آتی ہے. حضور فرماتے ہیں کہ معراج پر جب میں گیا تو اللہ نے مجھے جو چند بشارتیں عطا کی ان میں سے ایک بشارت یہ تھی کہ اس سے پہلے تک جتنے فرشتے تھے نا جو انسانوں کے دونوں طرف موجود تھے, جب کوئی گناہ کا ارادہ کرتا تھا تو گناہ لکھ لیا جاتا تھا اور جب کوئی نیکی کا ارادہ کرتا تھا تو نیکی لکھ لی جاتی تھی, اور جب وہ کرتے تھے تو ان کا حساب بھی اسی طرح محفوظ کر لیا جاتا. حضور فرماتے ہیں اللہ نے معراج کی رات میری اس آمد پر مجھے میری امت کے لیے یہ خوشخبری بھی عطا کی کہ آج کے بعد آپ کی امت میں جب کوئی شخص گناہ کا ارادہ کرے گا اور بائیں طرف کا فرشتہ جو ہے اس کو لکھنا چاہے گا نا تو دائیں طرف کا فرشتہ اسے اللہ کا حضور کے ساتھ کیے ہوا وعدہ یاد کروائے گا کہ تم نے اس وقت تک اس کو نہیں لکھنا جب تک یہ اس گناہ کے خیال کو عمل میں نہ تبدیل کر دے, فزیکلی وہ کرنا بیٹھے. پھر حتیٰ کہ ایک روایت میں تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ اسے روکتا رہتا ہے, کہتا ہے کہ انتظار کر, شاید یہ بندہ اپنی ندامت کا اظہار کر بیٹھے.
اور اللہ کی طرف سے حکم جاری ہو جائے کہ یہ جو اس نے عمل کیا ہے اس گناہ کو اس کے نامہ اعمال سے خارج کر دیا جائے۔ جبکہ اس کے بالمقابل جب کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، یہ تو فرشتہ دائیں طرف والا فرشتہ جو ہے بائیں طرف کے فرشتے کو ترغیب دلاتا ہے کہ تم گناہ کو نہ لکھو، کیونکہ ابھی اس نے صرف خیال ظاہر کیا ہے، ارادہ ظاہر کیا ہے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کی شان کریمی یہ دیکھیں کہ جب کوئی شخص نیکی کا ارادہ کرتا ہے نا، تو اللہ رب العزت براہ راست اس خیر والے فرشتے کو مخاطب کر کے کہتا ہے تم نے دیر نہیں کرنی، اللہ اکبر، میرے بندے نے نیکی کا ارادہ کیا ہے تو تم اس کے حصے میں ایک نیکی جو ہے وہ لکھ دو۔ اللہ، اور جب وہ اس پر عمل کرتا ہے تو اس کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے اللہ حکم جاری کرتا ہے کہ اس کا اخلاص کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے اجر کو اتنا لکھ دیا جائے، تو دوسری نیکی کے طور پر وہ دوبارہ لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ فرشتے ہمارے ساتھ ساری زندگی رہتے ہیں، خیر اور شر کے اندر موجود رہتے ہیں، ہمارے کچھ اعمال کی وجہ سے ہی ہماری زندگیوں سے دور بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ بنیادی طور پر فرشتے جو ہے اللہ نے ایک مستقل فورس ایسی قائم کر رکھی ہے جو ہمارے لیے رحمت کا، برکت کا اور حفاظت کا ایک حصار قائم کرتے ہیں۔ ہمارا المیہ یہ ہوتا ہے، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے کون سے اعمال ایسے ہیں جن کی بنیاد پر یہ فرشتے جو ہیں اور ان کا یہ جو حفاظت کا، رحمت کا، شفقت کا ایک انتظام اللہ نے ہمارے ساتھ بنا رکھا ہے، اس سے ہم محروم ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔